مسجد نبوی کے امام و خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ۔ عنوان: نعمتوں کی قدر کرنا۔ جمعۃ المبارک 15 رجب 1440 ہجری بمطابق 22 مارچ 2019۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہمیشگی اسی کے لیے ہے، حمد و ثنا اسی کے لیے ہے، فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں، تقدیر اسی کے ہاں ہے۔ وہ آسمان سے زمین میں فیصلے نازل فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی انسان کوئی ارادہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی، امت کی نصیحت کی، اور اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، یہاں تک کہ آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، اور تمام صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ایجاد کردہ عبادتیں بدترین کام ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ کے بندو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے جو اس نے اگلوں اور پچھلوں کو فرمائی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم انہیں گن نہیں سکتے، اتنی عطائیں دی ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ امن و امان، سلامتی اور نوازشوں سے ہماری تکریم فرمائی ہے، ہمیں فتنوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور بدبختی کی بلاؤں سے دور رکھا ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے اور عقیدے پر قائم رہنے کا انعام ہے، پھر ہمارے حکمرانوں اور علماء کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے بندو، امن کی زندگی بنیادی ضرورت ہے، اسی سے انسان کو سکون اور چین ملتا ہے۔ امن وہ ہدف ہے جسے حاصل کرنا ہر معاشرے کا مقصد ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی توانائی اور طاقت لگائی جاتی ہے۔ امن وہ نعمت ہے جس کی قدر اور کثیر اہمیت وہی جانتا ہے جو اس سے محرومی کی آگ میں جل چکا ہو۔ امن وہ نعمت ہے جس کے بغیر جینے کا کوئی مزہ نہیں، جس کے بغیر کوئی چین نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
جو اس حال میں صبح اٹھے کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال و متاع امن میں ہو، جسم تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا سامان ہو، تو گویا کہ اسے دنیا کی ساری نعمتیں نصیب ہو گئی ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے۔ نفس، آبرو اور مال کا امن میں ہونا ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، ہر وقت اور ہر جگہ ہوتی ہے۔ اسی کی بدولت انسان آرام و اطمینان میں رہتا ہے، مگر جب فتنے بھڑک اٹھیں، حالات خراب ہو جائیں، نفس، آبرو اور مال خطرے میں پڑ جائیں، لوگ ہولناک مصیبتوں سے خوف کا شکار ہو جائیں، آنکھیں پتھرا جائیں اور کلیجے منہ کو آنے لگیں، تو اس وقت انسان کو ندامت ہوتی ہے، مگر وہ وقت ندامت نہیں ہوتا، اسے امن کی نعمت کے شکر میں کوتاہی پر افسوس ہوتا ہے۔ یقین نہ آئے تو اپنی آنکھوں سے بعض ممالک کا حال دیکھ لیجئے، وہ بڑے اچھے دنوں میں تھے اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اب کس طرح فتنوں نے امن کی جگہ لے لی، کس طرح وہاں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، کس طرح ان کے ملک ان کے لیے تنگ پڑ گئے، کس طرح ان کے حالات بدل گئے اور کسی کو چین نہ رہا۔ اس میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہو۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، شاندار مثالوں سے وضاحت کی ہے۔ فرمایا وضرب أروع الأمثلة فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ دیکھیے کچھ قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں کس طرح نچھاور کر رکھی تھیں اور کس طرح ان کے لیے اپنے خزانے کھول رکھے تھے، مگر جب انہوں نے اپنا منہ موڑا تو ان پر بھی بلائیں آ گئیں۔ فرمان الہی ہے لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے باغوں کی جگہ 2 باغ اور انہیں دے دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے انہیں دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ۔ مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ اے مسلمانوں،
بدنظمی سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا، بس فتنے اور مصیبتیں ہی پھیلتی ہیں، سختیاں، آزمائشیں اور بدبختی آتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ بعض ممالک میں اس کی وجہ سے کتنی تباہی مچی ہے، کتنی معصوم جانیں قتل ہوئی ہیں، کتنے محفوظ مال ضائع کر دیے گئے ہیں، کتنی محفوظ عزتیں پامال ہوئی ہیں، کتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، کتنے خاندان بکھرے ہیں، کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنے گھر تباہ ہوئے۔ فتنوں کو ہوا دینے کی دعوت اندھی دعوت ہے، جس کے پیچھے بڑے بڑے دشمن ہوتے ہیں، خائن اور بے وقوف لوگ اسے پھیلاتے ہیں اور ناسمجھ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، ان لوگوں کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں جن کا نفس انہیں اسلامی وحدت، اس کے اتحاد اور اس کے امن پر حملہ کرنے پر اکساتا ہے، یا جو حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے اللہ کے بندو، اپنے دین پر قائم رہو، اپنا اتحاد و اتفاق برقرار رکھو، اپنے دشمن کے خلاف متحد ہو جاؤ، اپنے منہج پر قائم رہو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کی اطاعت لازمی ٹھہرائی ہے۔ فرمان الہی ہے، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ حکمرانوں کی اطاعت ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے معاملات کی درستی کا ضامن ہے، اسی سے ہماری دنیا اور ہمارا معاش سدھر سکتا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر پیچھے مڑے تو ہمیں ایسی نصیحت کی کہ دل نرم ہو گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ نصیحت تو خیر بات کہنے والے کی نصیحت لگتی ہے، تو ہمیں نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو پرہیزگاری کی نصیحت کرتا ہوں، حکمران کی بات سننے اور ماننے کی نصیحت کرتا ہوں، چاہے کوئی حبشی غلام ہی آپ کا حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے۔ جسے لمبی عمر نصیب ہوگی وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری اور میرے اصحاب ہدایت خلفائے راشدین کی سنت پر جمے رہنا، انہیں اپنی داڑوں سے پکڑے رکھنا، ایجاد کردہ طریقوں سے دور رہنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے دین پر ثابت قدمی کا سوال کیجئے، فتنوں سے بچئے، حکمرانوں کے گرد اکٹھے ہو جائیے، اپنے علماء کی طرف رجوع کیجئے، اپنے دشمنوں کے خلاف اور امن و وحدت کے دشمنوں کے خلاف ایک ہاتھ بن جائیے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور دانش کی باتوں سے فائدہ پہنچائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الذي اسبغ النعم۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی نے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مصیبتوں سے بچایا، ہمیں بہترین امت بنایا ہے اور ہمارے دلوں میں ایمان بٹھایا ہے اور ہمیں پرامن ملک میں رکھا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف مرتبوں والا بنایا ہے، ہر ایک کی قدرت اور صلاحیت دوسرے سے الگ رکھی ہے۔ اہل علم کو انبیاء کا ہے، ان کی قدر بڑھائی ہے اور ان کا درجہ بلند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی نے لوگوں کو اہل علم کی طرف رجوع کرنے
اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم ہی علم کے حامل ہیں اور دین کے سپاہی ہیں، نیکی کے محافظ ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو ہر نسل کے اعتدال پسند لوگ سیکھیں گے، مبالغہ آرائی کرنے والوں کی تبدیلیاں دور کریں گے، باطل پرستوں کی تحریف ختم کریں گے اور جاہلوں کی تعویلیں درست کریں گے۔ جب فتنے رائج ہو جائیں اور سنتیں بدعتوں کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں اور بے حیثیت لوگ لوگوں کے فیصلے کرنے لگیں، حق باطل سے خلط ملط ہو جائے، عالم جاہل سے مل جائے، گھوڑا گدھے کے برابر ہو جائے، تو عقیدے کو داڑوں سے پکڑ لینا چاہیے۔ اہل علم اور حکمرانوں پر اعتماد کرنا، اپنے نفس کے بارے میں اور اپنی امت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر آواز لگانے والے کی آواز پر کان نہیں دھرنا چاہیے، پچھلوں اور اگلوں میں فرق کرنا چاہیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے نوجوانوں، تم امت کی روح اور مستقبل ہو، آپ ہی ملک کو زندہ اور خوبصورت بنا سکتے ہو اور مستقبل سنوار سکتے ہو، آپ ہی گمراہوں اور فسادیوں کی جڑ کاٹ سکتے ہو، تو تم فتنوں سے بچ کر رہو، ان کے نہ بھاگو۔ آپ کا دینی فریضہ آپ کے کندھوں پر ہے، اسے ادا کرو، آپ کا حق ہے اسے پورا کرو، آپ کے ملک کا فرض ہے اس کی حفاظت کرو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بعد ازاں اے مسلمانوں، مسلمان ایک ہی جسم ہے، ان میں سے کسی ایک پر حملہ سارے مسلمانوں کرنے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کی مودت، محبت اور رحم دلی کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں رہتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ اور ہم اس مصیبت میں برابر کے شریک ہیں جس میں غداری اور دہشت گردی کا نشانہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بنایا گیا ہے، جس میں نمازیوں کا خون بہایا گیا ہے، پرامن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، بیت اللہ کی حرمت پامال کی گئی ہے۔ ان کا قصور بس اتنا ہی تھا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، کیونکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی مصیبت آسان فرمائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی مصیبت آسان فرمائے، زخمیوں کو جلد شفا یاب فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے توحید پرست بندوں کو نصرت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین کو اپنی توفیق عطا فرما، اس کی تائید فرما، اپنے دین کے ذریعے اس کو عزت عطا فرما، اے اللہ اے دعا سننے والے اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، درود و سلام بھیجو اس ہستی پر کہ جس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ فرمایا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ وہ بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام صحابہ کرام سے اور اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اپنی رحمت سے ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ درس محبت ہے، حرف صداقت ہے، پیغام کل سنت ہے۔